السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم 10th کلاس کا انشاءاللہ سلیبس شروع کریں گے. تو انگلش سے سٹارٹ کریں گے. پہلا ہمارے پاس سٹوری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سٹوری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے مجسم یا ایک پیکر. تو یہ والا سٹوری کا نام تھا. اب ہم سٹوری شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual and as well as social life. تو ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. حضرت یہ پوسٹرافی کا یوز ہے تو یہاں پر کا استعمال آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے فار دا پیپل, لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں حاصل کرنا اچھائی, گڈنس اچھائی, پائٹی تقوی اینڈ سکسیس اور کامیابی ان دیئر ان کی انڈیویجول انفرادی اور معاشرتی زندگی میں. تو جب آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں اچھائی, تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. کلوز کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک زندگی, ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا معاشرتی میں؟ اچھائی, ٹھیک ہے, گڈنس اچھائی, تقوی, پائٹی کا تو تقوی ہوتا ہے, تقوی, ٹھیک ہے, اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے. اگلی لائن ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور پھر ہمیں فالو بھی کرنا ہے. تو اور آپ بتانا بھی کہ آپ کو کدھر سے مسئلہ ہے, تو ہم ادھر سے آپ کو ویڈیو آسان ورڈز میں ہم نے کرنی, اس کا ترجمہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوئے گا. پیپل کین سیک لائٹ, لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, روشنی حاصل کر سکتے ہیں, فرام دا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے, اور گائیڈنس فرام ہز لائف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے, پرفیکشن کمال یا تکمیل, ان دا مورل اخلاقی, اسپرچول روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف, معاشرتی شعبوں میں آف لائف زندگی کے. کو ترجمہ کیسے بنے گا؟ لوگ زندگی کے معاشرتی اور یہاں سے لوگ زندگی کے اخلاقی اور روحانی اور معاشرتی شعبوں میں تکمیل حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی اور پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. سیک لائٹ کا مطلب روشنی حاصل کرنا, فرام دا میسج, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک, اور لائف سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ کو میں پھر ترجمہ لکھ کے دیتا ہوں کہ لوگ زندگی کے اخلاقی, روحانی اور معاشرتی شعبوں میں, ٹھیک ہے, کمال حاصل کرنے کے لیے, تکمیل حاصل کرنے کے, پرفیکشن جیسا جو مکمل ہوتا ہے پرفیکٹ ٹینس کی طرح, ٹھیک ہے, شعبوں میں کمال حاصل, اٹین, ٹھیک ہے, اچیو پرفیکشن کا مطلب ہوئے گا کمال حاصل کرنے کے لیے
لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف، تو میسج سے روشنی اور زندگی سے رہنمائی، ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، کس کے لیے؟ زندگی کے معاشرتی، روحانی اور اخلاقی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے۔ ہی ہیز، آگے لائن آ جائے گی، ہی ہیز سیٹ ویری ہائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، ویری ہائی، بہت اعلیٰ، اینڈ نوبل اور شاندار، آئیڈیلز نظریات کو کہتے ہیں، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی مثال سے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسے کلوز تھوڑا سا کر لیتے ہیں نا، تمام انسانیت کے لیے، کلوز کریں کلوز، ٹھیک ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیسے بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کرنے کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اپنی عملی مثال سے بہت اعلیٰ اور شاندار نظریات قائم کیے، جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ترجمہ آ جائے گا، یہاں پہ دیکھیے، کلوز کرو تھوڑا، ایسے نیچے لے آؤ نا، ٹھیک ہے، ایسے تھوڑا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں پیروی، مطلب اپنانے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کرنے کے لیے اپنی عملی مثال سے بہت عملی مثال سے تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بہت اعلیٰ اور شاندار نظریات قائم کیے، یا شاندار نظریات بھی ہو سکتے ہیں اور معیار بھی ہو سکتا ہے، قائم کیے، ٹھیک ہے، تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو انشاءاللہ ضرور یہ سمجھ آ جائے گی، میں ساتھ میں لکھ کے بھی دے رہا ہوں، تھوڑا سا اوپر کرو نا، ان کو سمجھ یہ آ جائے گا، یہ ساری آ جائے، تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ نا، یہ پیراگراف اتنے اچھے ہوں گے، جو بہت کمزور اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بالکل اس کو سیدھا سیدھا پڑھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ ایک بار نکالنے پھر دوسرا اسٹارٹ کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس دوسرا پیراگراف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹلی پرووڈ، پریکٹیکلی ناٹ پرفیکٹلی، practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت فرمایا، ٹھیک ہے، نو ون، کوئی بھی، نو ون could be، کوئی نہیں ہو سکتا، more just، زیادہ منصف، اینڈ equitable، اور انصاف پرست، دین دا رسول آف اللہ المائٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی نسبت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں سے ترجمہ آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت فرمایا، ٹھیک ہے، عملی طور پر یہ ثابت فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عادل اور انصاف پرست نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عادل اور انصاف پرست کوئی نہیں ہو سکتا۔ No one could be more just. No one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. Equitable مقدر ہوتا ہے جو انصاف، منصف، انصاف پرست، ٹھیک ہے، اور جسٹ کا مطلب ہوتا ہے عادل، اس کو بھی انصاف ہی کہتے ہیں۔ تو ایز اے ینگ ٹریڈر ہی ارنڈ، یہاں سے آ جائے، ایز اے ینگ ٹریڈر ایک نوجوان ٹریڈر، تجارت کار کے طور پر، ہی ارنڈ اصل میں حاصل کی، کمائی، دا گڈ ریپوٹیشن ایک اچھی شہرت، ایک اچھی، ٹھیک ہے، شہرت، آف بینگ ہوتے ہوئے، بطور کس کے، این آنیسٹ ایماندار، فیئر، ٹھیک ہے، راست باز، اینڈ جسٹ اور عادل، بزنس مین، کاروباری شخص کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ترجمہ آئے گا؟ حضرت ایک نوجوان تجارت کار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایماندار، دیانتدار، راست باز اور انصاف پرست کاروباری شخص کے طور پر ایک اچھی شہرت حاصل کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ترجمہ کیسے کریں گے آپ دیکھیں، یہ تو ذرا پینسل پوائنٹر سے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ترجمہ کیسے آئے گا جی؟ آپ نے نا ادھر چلے جانا، یہاں سے شروع کر دیں کہ ہی، یہاں سے ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تجارت کار کے طور پر، ایک نوجوان تجارت کار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایماندار، فیر، راست گو اور عادل، جسٹ، عادل کاروباری شخص، ٹھیک ہے، بزنس مین، عادل کاروباری شخص، بطور ایماندار، راست گو اور عادل کاروباری شخص، ٹھیک ہے، بہت ارن گڈ ریپوٹیشن، ایک اچھی شہرت حاصل کی، ٹھیک ہے۔ ارن میں نے ایک نوجوان تجارت کار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایماندار، راست گو اور عادل کاروباری شخص ایک اچھی شہرت حاصل کی۔ یہ اس طرح ترجمہ نہیں آ سکتا، تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کہ ایک نوجوان تجارت کار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار، راست گو اور عادل کاروباری شخص کے طور پر ایک اچھی شہرت حاصل کی۔ تو یہ بطور پہلے نہیں لگانا، یہاں پر آپ کے طور پر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس ود آل پیپل، ٹھیک ہے جی۔ ہی آلویز ہیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی، ٹھیک ہے جی، فیئر، راست باز، اینڈ جسٹ اور منصفانہ، ڈیلنگز، لین دین، ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ منصفانہ، ٹھیک ہے، منصفانہ لین دین کیا، منصفانہ لین دین کیا. He always had fair and just dealings with all people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ لین دین کیا. ٹھیک ہے احمد؟ جی. اچھا آگے ہے کہ ادھر کا when the Kaaba was being constructed. یہ دیکھیے پیسیو وائز ہے اور کس کا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا انڈیفینیٹ ہے کہ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا. when the Kaaba was being constructed، جب کعبہ تعمیر ہوتا، there arose a dispute، تو ایک جھگڑا اٹھا among the people، لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ریگارڈنگ کے حوالے سے دا بلیک اسٹون، حجر اسود کے حوالے سے لوگوں میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. یہاں پہ when the Kaaba was being constructed، جب کعبہ تعمیر، ٹھیک ہے جی، تعمیر ہو رہا تھا. یہ نا ادھر کوئی بارشیں بڑی زیادہ ہو گئی تھی تو کعبہ کی عمارت کو بڑا نقصان پہنچا تو لوگوں نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا. جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، جب کعبہ when the Kaaba was being constructed، جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حجرے، ٹھیک ہے، حجر اسود، بلیک سٹون حجر اسود کو ریگارڈنگ لے کر، اس کو لے کر لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ایک جھگڑا پیدا ہوا. ہی ڈیوائزڈ، یہ دیکھیے، ہی ڈیوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے منصفانہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا، ٹھیک ہے، سب سے منصفانہ فیصلہ کیا. دس پلیزڈ ایوری ون، اس نے ہر ایک کو خوش کر دیا. اینڈ سیوڈ دیم، ان کو بچا لیا، فرام دا ٹرائبل کنفلکٹ، قبائلی تصادم سے یا قبائلی لڑائی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائزڈ پیش کیا دا موسٹ ایکویٹیبل، سب سے منصفانہ پلان، منصوبہ، فار دا سیٹنگ، رکھنے کا، بلیک سٹون حجر اسود کو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ترجمہ ایسے بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھنے کا سب سے منصفانہ، ٹھیک ہے، ایکویٹیبل، منصفانہ منصوبہ پیش کیا. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہے دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیو دیم فرام دا ٹرائبل کنفلکٹ. ادھر لاؤ، اس نے، اس منصوبے نے سب کو خوش کر دیا اور ان کو ایک قبائلی ٹرائبل کنفلکٹ، قبائلی تصادم سے بچا لیا. ٹھیک ہے، سیوڈ، بچا لیا. تو بیٹا یہاں پہ تصادم ہے نا، کنفلکٹ، آپ کو اس کی جگہ جھگڑا بھی لکھ سکتے ہیں، قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. ٹھیک ہے، کنفلکٹ جھگڑا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. قبائلی کنفلکٹ لڑائی بھی کہتے ہیں، لڑائی بھی کرا لیں، قبائلی لڑائی سے بچا لیا. یہاں پر اس کا یہی مطلب آ سکتا ہے. تو 2 پیراگراف ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں. تو کل تیسرا پیراگراف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنے پڑے گا. تو فالو فار مور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.